بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا ان الحمد للہ الذی وعد المؤمنین النصر ان الحمد للہ الذی سیجعل بعد العسر یسرا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم صدق اللہ العظیم۔ آج جب ہم اس رمضان کا استقبال کر رہے ہیں تو غزہ کے مسلمان چیخو پکار کے ساتھ خون ہر طرف بکھرا ہوا ہے، وہ جنازے اٹھا رہے ہیں، ان کے زخمیوں کو دوائیاں نصیب نہیں، ان کے بچے روزانہ بھوک کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم اس صورتحال میں بطور امت ایک بہت بڑے فتنے اور فساد سے گزرتے ہوئے یہ امت مسلمہ آج اس رمضان میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان مارچ 2024 میں آیا، اور یہ ایک اتفاقیہ بات کہیں یا پھر ایک خاص بات کہ آج سے پورے 100 سال پہلے مارچ 1924 میں کافروں نے، صلیبیوں نے، یہودیوں نے سازش کر کے مسلمانوں کی وحدت، مسلمانوں کی خلافت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد سے ہم نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے مختلف آزمائشوں، مختلف فتنوں، مختلف فسادات کا سامنا کیا، لیکن اس ساری بات کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت پہلے فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جو کافر ہیں وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، إِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم یہ نہیں کرو گے، اگر تم متحد نہیں رہو گے، اگر تم وحدت کی شکل میں نہیں رہو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تو پھر زمین پر فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ فتنہ، یہ فساد، یہ صرف مسلمان نہیں بھگتیں گے، یہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام بھی بھگتیں گی۔ سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم نے، سیکولرزم نے، میٹیریلزم نے صرف مسلمانوں کو تباہ نہیں کیا، اس نے خود مغربی اقوام اور ان کی نوجوان نسل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ فساد جو دنیا میں پھیل رہا ہے، چاہے وہ کسی جگہ کے اوپر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو، یا چاہے وہ کسی کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، یا کسی بھی طرح کا فتنہ اور فساد دنیا میں برپا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہ کر شیطان اور طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر تم متحد رہ کر وحدت کی شکل میں رہ کر نہیں کرو گے، اللہ کی پیروی اور اللہ کے عطا کردہ احکامات کے مطابق حکمرانی نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 46 میں فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں ڈس یونٹی مت دکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف برپا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا آج دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی نہیں ہے؟ کیا ہم نے جب اپنا اتحاد چھوڑا، جب ہم نے اپنی وحدت چھوڑی، جب ہم سے ہماری خلافت چھین لی گئی، تو اس کے بعد سے مسلسل ہم فتنہ، فساد اور اکھڑی ہوئی ہوا کے اندر گزارا نہیں کر رہے کہ پے در پے تسبیح کے گرتے ہوئے دانوں کی طرح کافر ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، اور ہم کسی حملے کا جواب بطور امت نہیں دے سک رہے۔ اور کافروں نے ہماری یہ وحدت، یہ خلافت کیسے توڑی تھی؟ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔
انہوں نے بہت لمبے عرصے کی سازش کے بعد یہ فتح حاصل کی. یعنی ان کی 1625 عیسوی کے بعد انہوں نے یہ بیج بونے شروع کیے. ان کے مشنریز نے اور دیگر لوگوں نے 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 70 سال نہیں، 200 سالوں کے بعد 1800 کے آس پاس کہیں جا کے ان کو پہلی دفعہ پاؤں لگانے کی جگہ ملی. پہلی دفعہ کوئی ہلکا سا ان کو مستقل انہوں نے اپنا ایک اڈا قائم کیا. اور پھر اس کے بعد بھی 125 سال کی محنت کے بعد 1924 میں جا کر انہوں نے مسلمانوں کی خلافت کو توڑا. جب ورلڈ وار 1 میں فرینچ اور برٹش فورسز خلافت کے خلاف متحد ہو کر آئیں اور خلافت کی سرزمین پر قبضہ کیا، تو انہوں نے ترکی تک پہنچنے کے بعد جو پہلا مطالبہ رکھا ترکی کو آزاد کرنے کا، وہ کیا رکھا؟ اور دوسری طرف سے بھی مسلمانوں کے غدار، مثال کے طور پہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو برطانوی اور فرانسیسی فوجوں کی طرف سے، ان کے حکمرانوں کی طرف سے 2 مطالبے مین تھے ترکی کو آزاد کرنے کے. نمبر 1 کہ پوری دنیا میں ترکی آٹومن امپائر، خلافت عثمانیہ جہاں جہاں تھی وہ تمام علاقوں کے اوپر سے دستبردار ہو جائے گی. اور نمبر 2 ترکی کے اندر بھی خلافت قائم نہیں رکھیں گے، خلافت کا بھی خاتمہ کیا جائے گا. اور غداروں نے یہ شرائط مانی اور خلافت کا خاتمہ کیا گیا. یہ وہ وقت ہے کہ جب کافروں کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ اب ترکی یا مسلمان دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے ان کی کمر کی ہڈی، ان کا اسلام اور ان کی خلافت کو توڑ دیا ہے. اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے کبھی دوبارہ ان کو معاشرتی طور پر یا سیاسی طور پر متحد نہیں ہونے دینا. یعنی کافر بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت وحدت میں، کافر بھی جانتا ہے مسلمانوں کی طاقت خلافت کے اندر ہے، کہ جب یہ ایک خلیفہ، ایک امیر تلے تمام اسلامی سرزمین، تمام اسلامی ریاستیں ایک امیر، ایک جھنڈے کے تلے آ جائیں تو پھر ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو توڑا نہیں جا سکتا. اور میں دوبارہ یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اور اگر 20-25 سال پہلے بھی چلے جائیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے چیچنیا کا ظلم دیکھا، بوسنیا کا ظلم دیکھا، برما میں مسلمانوں کے زندہ لوگوں کو جلائے جانے کا دیکھا، ہم نے افغانستان پہ قبضہ دیکھا، ہم نے عراق کے اوپر کافروں کا حملہ دیکھا، ہم نے کشمیر کے اندر مسلمانوں کو 70 سال سے زائد عرصے تک ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے ورلڈ وار 1 کے بعد سے فلسطین جو کہ بابرکت سرزمین ہے، وہاں پر یہودی قبضہ دیکھا. ہم نے شام کے اندر، لبنان کے اندر، کہاں کہاں، بلکہ یمن کے اندر تک کہ مسلمان آپس میں گتھم گتا ہو چکے اور فتنہ اور فساد برپا ہو گیا. یہ تمام فتنے، یہ تمام فسادات صرف اس وجہ سے تھے کہ ہماری ہوا اکھڑ چکی تھی، صرف اس وجہ سے تھے کہ ہماری وحدت ختم ہو چکی تھی، صرف اس وجہ سے تھے کہ ہماری خلافت ختم ہو چکی تھی. اور خلافت ختم ہونے کے بعد کون کون سے مختلف فتنے سر اٹھا کر سامنے آ گئے. مسلمان کی جان اور مال کا کوئی، جان مال اور عزت کا کوئی حساب نہیں. پانی کی طرح خون بہایا جانے لگا مسلمانوں کا، مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جانے لگیں، مسلمانوں کی مال اور دولت پر جس کا جہاں دل کرتا تھا قبضہ کر کے وہاں سے مال و دولت لوٹنا شروع کر دیتا تھا. صرف برطانیہ نے بر صغیر سے کتنا مال لوٹا یہ کتابوں کے اندر واضح ہو چکا ہے. اس کے علاوہ خلافت ختم ہونے کے بعد ہمارے مقدسات پہ حملہ شروع ہوا. اس سے پہلے بھی حملہ ہوا لیکن خلافت نے منہ توڑ جواب دیا، مسلمانوں نے بطور امت جواب دیا. لیکن خلافت ختم ہونے کے بعد ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارے مقدس قرآن کو جلایا جاتا ہے، ہمارے دیگر مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، اور ہم بے بس امت کی طرح صرف سڑکوں پر احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی نمائندہ ریاست نہیں، کیونکہ ہماری خلافت نہیں، کیونکہ ہمارا اتحاد نہیں، کیونکہ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور ہم آپس میں متحد نہیں ہیں.
اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ خلافت ختم ہونے کے بعد مختلف مسلمان علاقوں کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ کر معاشی طور پر ان کا استحصال کیا جانے لگا، ان کو معاشی طور پر جگڑ لیا گیا اور ان کو IMF ورلڈ بینک کا مرہون منت بنا دیا گیا۔ جن ممالک کے پاس دولت موجود ہے ان کے پاس یا تو فوج نہیں ہوگی یا کوئی اور وسائل نہیں ہوں گے، جن کے پاس فوج ہوگی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا۔ یہ وہ تقسیم تھی جو سائکس پیکو ایگریمنٹ کے اندر فرانسیسی اور برطانوی فوجوں نے بنائی تھی کہ مسلمان امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کر نہ صرف مسلمان علاقوں پر اپنا قبضہ جاری رکھا بلکہ مسلمانوں کا معاشی استحصال بھی کرتے رہے۔ اور ہماری اس وقت کیا حال ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس مغربی یلغار سے نہیں بچا سک رہے۔ یعنی میں نے پہلے اپنے مقدسات اور عقیدے کا ذکر تو کر دیا، ہمارا فیملی سسٹم، مسلمانوں کا فیملی سسٹم تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا، صرف اس وجہ سے کہ جو مغرب کی کلچرل انویژن ہے، جو کلچر کی یلغار ہے، ہم اس کو روکنے میں ناکام ہو گئے۔ ہمارے عقیدے پر حملہ، ہمارے کلچر پر حملہ، ہماری روایات پر حملہ، ہماری زمینوں پر حملہ، ہماری جان پہ حملہ، ہماری مال پہ حملہ، لیکن جواب دے گا کون؟ جواب دینے کے لیے کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں پر بطور مسلم حملہ کر رہے ہیں اور ہم بطور مسلمان امت جواب بھی نہیں دے سک رہے۔ یہ ہماری وحدت کے ختم ہونے کا نتیجہ تھا۔ اس سے پہلے، خلافت سے پہلے، ہم اپنے اصل منشور، ہم اپنے اصل ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے تھے۔ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور مسلمان امت ہماری جو ذمہ داری لگائی ہے، بہترین امت ہونے کے ناطے جو ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم پوری دنیا میں معروف کا حکم دیں گے، ہم پوری دنیا کو منکر سے روکیں گے۔ ہم نے صرف مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں کرنے، ہم نے دیگر اقوام عالم کے بھی حالات ٹھیک کرنے ہیں۔ وہاں پر بھی اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو بھی روکنا ہے، ہم نے ان کو اسلام سکھانا ہے، ہم نے اسلام کی دعوت پوری دنیا تک لے کر جانی ہے، ہم نے اسلامی ریاست پوری دنیا تک لے کر جانی ہے، اور ہم نے دین کا غلبہ باقی تمام ادیان کے اوپر کرنا ہے۔ ہم یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور یہ فریضہ صرف اور صرف تبھی سر انجام دیا جا سکتا ہے کہ جب ہم سیاسی طور پر ایک جھنڈے کے تلے ہوں گے، جب مسلمان امت ایک ریاست میں، ایک وحدت میں، صرف خلافت کے اندر ہوگی۔ کیونکہ جس طرح کافروں نے اور استعماروں نے نیشن سٹیٹس کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا اور پھر یہ کہا کہ ہر نیشن سٹیٹ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے کام کرے گی، چاہے وہ دیگر مسلمانوں کے خلاف کیوں نہ ہو، تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہر دور میں دیکھا کہ کوئی نہ کوئی مسلم ریاست کسی اور مسلم ریاست کے خلاف یا تو سازش کر رہی ہے یا لڑائی کر رہی ہے، اور کیوں؟ کیونکہ امریکہ کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی جب ہم نے اپنی وحدت خلافت کو چھوڑا، اور جو ہی ہم نے اپنی وحدت خلافت کو چھوڑا تو وہ جو ہم نے دنیا کے اندر قائدانہ رول پلے کرنا تھا، جو ہم نے دنیا کی قیادت کرنی تھی، جو ہم نے دنیا کو معروف انٹروڈیوس کرنا تھا، منکر سے روکنا تھا، ہم وہ کام کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اور دوبارہ اس منصب پر بیٹھنے کا طریقہ کار یہ ہے، اس فریضے کو سر انجام دینے کا طریقہ کار یہ ہے، اسلام کو باقی ادیان پہ غالب کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اور پوری دنیا تک معروف لے کر جانا اور منکر کو روکنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی وحدت، اپنی خلافت کو قائم کریں۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرما دیا، اذا بعث لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، کہ جب دو خلفاء کی بیعت ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ یعنی سیاسی طور پر اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو گئی ہے اور کوئی اور دعوے دار کھڑا ہے، کوئی اور خلیفہ کھڑا ہے، کوئی اور بندہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا امام کہتا ہے، تو سیاسی طور پر متحد رہنا، ایک امیر کے تحت رہنے کا اتنا بڑا حکم ہے کہ دوسرے بندے اس مسلمان کو جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بھی کسی اور علاقے میں امیر ہوں، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے،
علماء کے اقوال اس کے اندر ہیں. میں ایک آپ کے سامنے اقتباس رکھوں گا اور باقی میں علماء کا صرف ذکر کروں گا. امام جزیری اپنی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع میں فرماتے ہیں اتفق الائمۃ علی ان الامام فرد. اتفاق ہے ائمہ کا، چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مقرر کرنا، خلیفہ مقرر کرنا فرض ہے. وعلی انہ لا یجوز ان یکون علی المسلمین فی وقت واحد، اور یہ جائز نہیں کہ ایک ہی وقت میں مسلمانوں کے لیے فی جمیع دنیا، پوری دنیا میں امامان، دو امام ہوں. یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک سے زیادہ امیر، ایک سے زیادہ خلیفہ، ایک سے زیادہ امام موجود ہو. یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اور چاروں فقہ اس کے اوپر متفق ہیں. لا متفقان ولا مفترقان، اگرچہ وہ دونوں متفق ہوں کہ ہم دونوں مل کے حکمرانی کریں گے تب بھی جائز نہیں، اور اگر ان دونوں میں اختلاف ہو تب بھی یہ جائز نہیں ہے. امام نووی نے شرح مسلم کے اندر خلافت کی فرضیت اور ایک خلیفہ ہونے کی جو حکم ہے اس کی اہمیت بیان کی. میں علماء کے نام اور ان کی تصانیف بتاتا ہوں، بہت زیادہ علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. عبد المالک الجوینی نے غیاث الامم میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا. ابن حزم نے الفصل فی الملل والاحواء والنحل کے اندر اپنی ان کی تصنیف کے اندر انہوں نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا، خلافت اور وحدت کو. الماوردی نے الاحکام السلطانیہ کی کتاب کے اندر اس کو اجاگر کیا. اسی طرح ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں اس موضوع کے اوپر بات رکھی. ابن حجر ہیثمی نے الصواعق المحرکہ کے اندر یہ بات رکھی. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا. جمال الدین الغزنوی نے اصول الدین کی کتاب کے اندر اس بات کی اور اس کی اہمیت کو واضح کیا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر اور خاص طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کی تفسیر کے اندر اس بات کے اوپر کہ خلافت فرض ہے اور خلافت ہی مسلمانوں کا نظام ہے، اس کے اوپر بات رکھی. ابن تیمیہ نے السیاسہ الشریعہ میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور امام شوکانی نے السیل الحرار کے اندر اس بات کو اجاگر کیا. یہ 12 مختلف علماء کے نام اور ان کی کتابیں، اس سے زیادہ کتابوں کے اندر علماء متعدد بار اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کا نظام خلافت ہے اور مسلمانوں کے لیے وحدت کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک ریاست اور ایک خلیفہ کا ہونا مسلمانوں کے اوپر شرعی طور پہ فرض ہے. جب آج ہم رمضان سے گزر رہے ہیں اور اس رمضان کے اندر ہمیں مختلف علاقوں سے مسلمانوں کے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ مظالم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن ہمیشہ سے رمضان ایسا نہیں تھا. جب ہم ایک گلوبل ویژن کے اوپر، اسلام کے ویژن کے اوپر کام کر رہے تھے، جب ہم دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، جب ہم نے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے اپنی ریاست بنائی ہوئی تھی، تو پھر رمضان میں ایک جگہ ہمیں غزوہ بدر ملتا ہے کہ مسلمان رمضان کے اندر غزوہ بدر، جہاں پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا، اپنی ریاست منوائی. ہمیں غزوہ خندق، اگرچہ وہ شوال میں ہوا لیکن اس کی جو پوری تیاری ہے کھدائی کی اور پیٹ پہ پتھر باندھنے کی، وہ رمضان کے دوران ہوا تھا. اسی طرح ہمیں رمضان میں فتح مکہ ملتا ہے جب پورے عرب کے اوپر اسلامی ریاست نے اپنی دھاک بٹھا دی تھی. اسی طرح ہمیں رمضان کے اندر وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب طارق بن زیاد نے یہ حکم جاری کیا کہ کشتیوں کو جلا دو، یا تو ہم یہاں جیتیں گے، ہم یہاں پر مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. اور انہوں نے کشتیاں جلانے کے بعد اندلس کو فتح کیا 92 ہجری کے اندر. اسی طرح رمضان میں ہمیں ہتین کا واقعہ ملتا ہے جب صلاح الدین ایوبی نے یہی مسجد اقصیٰ، یہی بیت المقدس، یہی فلسطین جو آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جب اس وقت مقبوضہ تھا، تو صلاح الدین ایوبی جب پوری سالوں کی محنت کے بعد وہاں پہنچے تو وہ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا جب انہوں نے فلسطین کو آزاد کروایا جنگ ہتین جیتنے کے بعد. 582 ہجری کا واقعہ ہے. اسی طرح ہمیں عین جالوت کا واقعہ ملتا ہے رمضان کے اندر، جو 658 ہجری میں آیا کہ جب منگولوں نے مسلمانوں کے شہروں کو تباہ کرنا شروع کیا. بغداد تک تباہ ہو گیا، بخارا تباہ ہو گیا، مختلف ریاستیں منگولوں نے اپنے گھوڑوں اور قدموں کے نیچے روند کے رکھ دیں اور مسلمانوں کے اوپر خوف کا ایک عالم طاری تھا. تو اس وقت مصر سے سیف الدین قدس نامی مسلمانوں کا ہیرو اٹھا اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا، اور عین جالوت کے موقع پر منگولوں کو شکست دے کر دوبارہ اسلامی ریاست کی حیثیت کو بحال کیا، جو کہ 658 ہجری کے اندر ہوا. تو ماضی میں ہم نے علاقے کھوئے بھی، ہم نے علاقے حاصل بھی کیے،
لیکن ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم پوری دنیا کی قیادت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور مختلف جو علماء نے احکامات اخذ کیے ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس خلافت موجود تھی، جس کا یہ کام ہے کہ اس نے پوری دنیا تک اسلام کی دعوت کو لے کر جانا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اسلام کو نافذ کرنے اور خلافت کے اندر شریعت کو نافذ کرنے کے جو دلائل ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک قرآن کی دو آیتیں رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کی آیت بلکہ صرف سورہ المائدہ اگر دیکھ لیں، آیت 44، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اگر اس کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، اس کے مطابق حکمرانی نہیں کرو گے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اگلی آیت کے اندر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس سے آگے 47 آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 کے اندر فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، ان کے درمیان فیصلہ کریں، حکمرانی کریں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس موضوع کو دوبارہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ڈرتے رہیں کہ کہیں وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت سے کچھ چیزوں کے متعلق آپ کو ادھر ادھر نہ لے جائیں، آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ ڈائریکٹ حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا اور اللہ کے رسول کے ذریعے پوری امت سے یہ خطاب کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں خلیفہ کی بیعت کا توق نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے زمانے جاہلیت میں مرنا حرام ہے، اسی طرح خلیفہ کے بغیر مرنا حرام ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسؤسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کی قیادت، ان کے امور کی دیکھ بھال، ان کی ریاست کو انبیاء چلایا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو ایک اور نبی اس کی جگہ لے لیتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَسَتَكُونُ خُلَفَاءٌ فَتَكْثُرُ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اس کام کو کرنے کے لیے اور کثرت سے ہوں گے۔ خلفاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب یہ انبیاء کا کام آگے لے کر چلیں۔ کیا کام؟ تسؤسهم، سیاست کا، ریاست کے امور کو سنبھالنے کا، اور وہ کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا فریضہ ہے جو بطور امت اللہ تعالیٰ رسول کے بعد امت کے حوالے کر رہے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر، سوشلزم پہ، کیپٹلزم پہ، تمام ورلڈ آرڈر کے اوپر، امریکن ورلڈ آرڈر کے اوپر، یہودی ورلڈ آرڈر کے اوپر، ہر کسی دین کے اوپر غالب کرے اور اسلام واحد ورلڈ آرڈر کے طور پر دنیا میں رہے۔ آج ٹکڑے ٹکڑے میں بٹنے کے بعد مسلمان حکمران کیا یہ گلوبل ویژن لے کر چل رہے ہیں؟ یا مسلمان حکمرانوں کے ذرا ویژن تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کا ٹوٹل ویژن معاشی طور پر کیا ہے کہ کہیں ہمیں IMF سے مدد مل جائے، امریکہ سے کچھ ڈالر مل جائیں، یورپ کی منڈی ہمارے لیے کھل جائے، ہم کچھ تجارت کر لیں۔ ٹوٹل ویژن یہ ہے معاشی طور کے اوپر کہ کہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے کچھ خیرات موصول ہو جائے۔ اور ملٹری کے اندر کیا ویژن ہے کہ کم سے کم تعداد میں ہم نے ملٹری رکھنی ہے تاکہ بس ہم اپنا دفاع کر سکیں، جبکہ اسلام کا حکم اس کے برعکس ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوت جمع کرو اور خوف اور دھاک بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں کے اوپر۔ اور دیگر پالیسیز کے اندر دیکھ لیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں، سوشل لائف کے اندر دیکھ لیں، عدلیہ کے نظام کے اندر دیکھ لیں، یعنی مسلمانوں کے جو اس وقت حکمران ہیں ان کا ویژن ٹوٹل یہ ہے کہ بس کسی طرح اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے لیے مال جمع کریں، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام نے امت کو گلوبل ویژن دیا ہے جو کہ تمام دنیا کے لیے لیڈرشپ کا رول ہے۔ اور مسلمان بطور امت کبھی بھی اپنی کوئی حالت تبدیل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ دوبارہ خلافت کو قائم نہ کر لیں، کیونکہ خلافت کے بغیر اور ورلڈ آرڈر کو توڑے بغیر نہ ہم معاشی طور پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ سیاسی طور پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ معاشرتی طور پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ کسی اور میدان کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس ورلڈ آرڈر کو نہ توڑ لیں۔
کیونکہ اس ورلڈ آرڈر نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھیر کے رکھا ہوا ہے. اور میں نے شروع میں بتا دیا کہ اگر ہم متحد نہیں ہوں گے تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. متحد ہونے کا طریقہ صرف خلافت ہے، ورلڈ آرڈر کو توڑنا ہے، اسلام کے ورلڈ آرڈر کو قائم کرنا ہے، اسلام کے ورلڈ آرڈر کو باقی ورلڈ آرڈر پہ غالب کرنا ہے. اسلام بطور دین اس کو سوشلزم اور کیپٹلزم کو پہ غالب کرنا ہے، کیپٹلزم کا سوشلزم کا خاتمہ کرنا ہے. یہ ہے وہ گلوبل ویژن جس کے لیے امت کو نکالا گیا، جس کے لیے مسلمانوں پر ذمہ داری عائد کی گئی. اور اس میں اللہ تعالیٰ جب مسلمان یہ رول پلے کریں گے، اس گلوبل ویژن میں جائیں گے، گلوبل لیڈرشپ کا رول ادا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ جو میں نے بالکل شروع میں آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فینظروا تو وہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، وللکافرین امثالھا، اور یہ جو کافر ہیں ان کی بھی یہی حالت ہونے والی ہے. یہ جو کافر ہیں جو مسلمانوں کے خلاف آج سینہ ٹھوک کے دندناتے پھرتے ہیں، ان کی بھی یہی حالت ہونے والی ہے، اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دے گا. ذالک، اور یہ اس لیے بأن اللہ مولی الذین آمنوا، کیونکہ ایمان والوں کا مولا تو اللہ ہے، وأن الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.